آج کا بیان ایک مرد سے دو بہنوں کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو کس طریقے سے، کیسے، کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ پورا بیان سننا، آپ کو اس کی پوری تفصیل سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ یہ واقعہ ہے بہاولپور کے گاؤں کا، جہاں ایک گھر میں جڑواں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جوان ہو گئیں۔ تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا اپنا گھر بن جائے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان کی شادی کر دیں، تو کس طریقے سے کریں؟ ان کا جو سسٹم تھا، وہ دو بہنیں کندھوں سے آپس میں ملی ہوئی تھی، نہ ان کا آپریشن ہو کے الگ ہونے کا کوئی سسٹم تھا، اور ان کا جو مزاج ہے وہ بھی ایک تھا۔ مطلب ایک کو پاؤں پہ چوٹ لگتی تو دوسری کو محسوس ہوتی تھی، دوسری کو بھی درد ہوتا تھا۔ اس طرح کا دونوں کا کنیکشن ایک تھا۔ تو ایک کو جو مسئلہ بخار ہوتا تھا دوسری کو بھی ہو جاتا تھا، ایک کو جو مسئلہ ہوتا تھا دوسری کو بھی ہوتا تھا۔ تو اسی طرح اس کے ماں باپ سوچ و بچار میں پریشان تھے کہ ان کا کیسے ایک بندے سے دو بہنوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اور الگ الگ کریں تو وہ بھی حیا اور شرم کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ کس طریقے سے؟ کافی انہوں نے علماء، انہیں گاؤں کے علاقے کے جو علماء تھے، جو مفتیان کرام تھے، ان سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، مشورہ لیا۔ تو انہوں نے دو ہی طریقے بتائے۔ ایک طریقہ یہ کہ دو آدمیوں سے ان کی شادی ہو، اور دوسرا طریقہ کہ ان کی شادی ہی نہ کرو، ان کو ایسے ہی رہنے دو گھر میں، اس کی شادی نہ کرو ان دونوں کی۔ تو ماں باپ پھر مسئلے کا کوئی حل تو نہ نکلا کہ دو آدمیوں سے اس کی شادی ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک حیا شرم کی بھی خلاف ورزی ہے، اور دوسرا جو ایک کا مزاج ہے دوسری کا بھی وہی ہے، ایک کو کانٹا لگتا ہے دوسری کو بھی وہی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کیسے دو بندوں سے شادی دونوں کی ہو سکتی تھی؟ الگ تو انہوں نے ہونا ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ کس طرح ہونا تھا؟ اس مسئلے کو انہوں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس لے کے گئے۔ تو انہوں نے اپنے پریشانی کا ماجرا اس کو سنایا، اور انہوں نے پھر ان کا مسئلہ حل کیا۔ اور مسئلہ کیسے حل کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا دونوں کا مزاج ہی ایک ہے، ان کا اندر سے کنیکشن ہی ایک ہے، جو ایک کو جو چیز محسوس ہوتی ہے دوسری کو بھی وہی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے، پہلے نمبر پہ یا ان کی شادی نہ کریں، شادی کرنی ہے تو ان کی دونوں کی ایک ہی بندے سے شادی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں تو منع فرمایا گیا ہے کہ جب ایک بہن موجود ہو تو دوسری اس گھر میں نہیں آ سکتی، جب تک پہلی بہن یا مر نہ جائے یا اس کو طلاق نہ ہو جائے تو دوسری بہن اس گھر میں نہیں آ سکتی، اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ وہ دوسری بہن اس آدمی کے لیے حرام ہے جب تک اس کے پاس پہلی موجود ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ دو بہنیں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. تو اسی طرح انہوں نے فتویٰ دیا، کہ ان دونوں کا مزاج ایک ہے، ان کا دونوں کا سسٹم ایک ہے، تو وہ کیسے جب ایک بہن کے پاس اس کا بندہ آئے گا تو وہ اس کو ہاتھ لگائے گا، اس کو بوسہ کرے گا، جو بھی کرے گا دوسری کو محسوس ہوگا. تو یہ تو شرم حیا کی خلاف ورزی ہے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا دونوں آدمی ایک ساتھ دونوں بہنوں کے پاس بھی نہیں آ سکتے، وہی خلاف شرع بات ہے. تو اسی طرح اسی لیے ان کا طریقہ یہ ہے، دونوں بہنوں کے لیے ایک ہی آدمی کو چوز کرنا پڑے گا کہ جو ان کے لیے بہتر ہو، جو ان کو اچھے طریقے سے نبھا سکے، ان کو اچھے طریقے سے چلا سکے. اور انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اس سے بات کی تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دونوں کے ایک ہی طریقے سے چلانا ہے، دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کرنا ہے، اور دونوں کو طلاق جب ایک کو دے گا تو دوسری کو بھی ہو جائے گی، کیونکہ نکاح جو ایک بندے سے ہے، بظاہر جسم دو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا سسٹم ایک ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ طلاق جب ہی دو گے تو دونوں کو دو گے، ایک کو طلاق دے کے دوسری کو اپنے پاس رکھنا وہ بھی خلاف شرع ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکے گا. تو بہتر ہے کہ دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے سلوک سے چلنا ہے، دونوں کی خیال رکھنا ہے، دونوں کو اچھے طریقے سے چلانا ہے. تو اس کو بھی وہی بات سمجھ آ گئی، اور ان دونوں بہنوں کی ایک آدمی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. پھر تو اسی طرح یہ صرف ملحقہ جسم کا جو ملا ہوا جسم ہوتا ہے اس کے لیے یہ طریقہ کار جائز ہے، اور اس کی حد تک کوشش کرنی ہے کہ ان کا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی آپریشن کے لحاظ سے، کسی طریقے سے ان کا جسم الگ ہو جائے. پہلے ان کا یہ کوشش کریں. جب ہر ممکن کوشش کے بعد دونوں کا جسم الگ نہیں ہو سکتا تو پھر بہتر ہے کہ وہ ایک ہی آدمی سے دونوں کی شادی کر دیں. جب دونوں کا سسٹم ہی ایک ہو، مطلب ایک کو تکلیف ہو تو دوسری کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ایک کو بخار ہو تو دوسری کو بھی بخار ہوتا ہے، ایک کے پیٹ میں درد ہو تو دوسری کو بھی پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح دونوں کا جب ایک ہی سسٹم ہے تو دونوں کی شادی ایک ہی آدمی کے ساتھ کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے. اور سب سے پہلی بات، یہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپنے تک پہنچانے کے لیے کوشش کیا کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبا دیا کریں کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور دوسری بات، یہ نیکی کا کام ہے، نیکی کی بات ہے، تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں تک بھی شیئر کیا کریں کہ جس طرح ہمیں کوئی بات سمجھ آ گئی ہے اسی طرح ہمارے کوئی اور مسلمان بھی مستفید ہو سکیں. شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم